اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایران کے صوبے سستان میں 8 پاکستانی محنت کشوں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق تمام مقتولین کا تعلق ضلع بہاولپور کے علاقے خانقاہ شریف اور احمد پور شرقیہ سے ہے۔ فائرنگ سے جاں بحق محنت کشوں میں موٹر مکینک کا کام کرنے والا باپ بیٹا بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران میں 8 پاکستانیوں کے قتل پر دکھ اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایرانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کر کے سزا دیں، بہیمانہ اقدام کی وجوہات سامنے لائی جائیں۔ اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے نے سستان میں 8 پاکستانیوں کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ غیر انسانی اور بزدلانہ واقعہ ناقابل قبول ہے، دہشت گردی مشترکہ خطرہ ہے۔ پاکی وزیر محسن نقوی سے امریکی ارکان کانگریس کے 3 رکنی وفد نے ملاقات کی ہے۔ محسن نقوی سے ملاقات کرنے والوں میں ریپبلکن جیک برگمین اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹام سوزی اور جوناتھن جیکسن شامل ہیں۔ ملاقات کے موقع پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور قائم مقام امریکی سفیر بھی موجود تھے۔ اعلامیہ کے مطابق اس ملاقات میں معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون آگے بڑھانے پر بھی گفتگو کی ہے، جبکہ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور بارڈر سیکیورٹی کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ امریکہ سے پائیدار تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ امریکی وفد کی حالیہ منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 میں شرکت خوش آئند ہے۔ حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت اور مکمل تحفظ فراہم کرے گی۔ اس موقع پر امریکی ارکان کانگریس نے کہا ہے کہ امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی باصلاحیت اور قابل ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی خصوصی کمیٹی کی منظوری کے بغیر کوئی بھی اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کرے گا۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 5 رکنی کمیٹی ہر منگل اور جمعرات کو ملاقات کرنے والے کی فہرست مرتب کرے گی، جس کی منظوری بانی پی ٹی آئی سے لی جائے گی۔ بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ انتظار پنجھوتا میں سے کسی ایک کے ذریعے فہرست جیل حکام کو ارسال کی جائے گی۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ طریقہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہے۔ خیبر پختونخوا ضلع کرم میں متحارب فریقین کے بنکرز گرانے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 2 ماہ میں 979 بنکرز گرائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے جیو نیوز کے پشاور کے بیورو چیف شکیل فرمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل فرمان، پارا چنار کے راستے کھولنے کی طرف کیا پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک؟ دیکھیں، قرم معاہدے کے حوالے سے جو ہے اس میں لکھا تھا کہ بنکرز گرائے جائیں گے اور اس کا سلسلہ جو ہے مکمل کر لیا گیا ہے۔ 979 بنکرز گرا دیے گئے ہیں اور دونوں جو ہے فریقین کے علاقوں میں یہ بنکر تھے۔ اب جو ہے اگلا سٹیپ جو ہے مرحلہ وار جو ہے اسلحہ جمع کرانے کا شروع کیا جائے گا، اور اس حوالے سے شیخ خزنوش کے جو قافلے ہیں اس کے متعلق بتایا گیا کہ 984 گاڑیاں جو ہے وہ کورم لے جائی گئی۔ جہاں تک آپ نے ٹل پارا چنار روڈ کا کہا ہے کہ یہ کب کھولے گا، تو اس حوالے سے جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے ٹکٹس بنانی ہے اور وہاں پہ تاکہ اس علاقے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ 700 سے زیادہ اہلکار ہیں جن کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور ان کے اس حوالے سے ٹیسٹ اور انٹرویوز ہو گئے۔ اس ٹل پارا چنار روڈ کو پہلے محفوظ بنایا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کو کھولا جائے گا۔ اب جو ہے کسی ایک دن جو ہے شیخ خزنوش کے لیے جو ہے ایک جو ہے کانوائی میں لے جایا جاتا ہے لوگوں کو، ان کو شیخ خزنوش کی گاڑی کو، تو ٹل پارا چنار روڈ کو کھولنے کے حوالے سے کام جاری ہے اور سرکاری حکام کے مطابق اس حوالے سے جو ہے جلد خوشخبری دی جائے گی۔ بہت شکریہ شکیل فرمان علی، بیورو چیف جیو نیوز پشاور ہمارے ساتھ موجود تھے، تمام تر ڈیٹیل سے آگاہ کرے تھے۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام آج کراچی کی شارع فیصل پر یکجہتی غزہ مارچ ہوگا۔ یکجہتی غزہ مارچ سے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ سعید الرحمان خطاب کریں گے۔ یکجہتی غزہ مارچ سے پہلے امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے شارع فیصل کے نرسری بس سٹاپ پر لگائے گئے کیمپ کا دورہ کیا۔ منم ظفر نے کہا کہ آج شام 4 بجے اہل غزہ و فلسطین سے زبردست اظہار یکجہتی کریں گے۔ 55,000 سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جس میں 2/3 بچے اور خواتین شامل ہیں۔ پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کی خاموشی اختیار ہوئی ہے۔ ہم اہل غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے اور
اس کے ساتھ ساتھ اپنی مسلم دنیا کے حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ وہیں ہم OIC اور عرب لیگ اس کا بھی تذکرہ ہوگا کہ کہاں ہے وہ OIC، کہاں ہے وہ عرب لیگ جن لوگوں کو مسلم دنیا کے ان مظلوموں کا تحفظ کرنا تھا۔ پورے شہر کراچی سے قافلے نکلیں گے اور یہ قافلے شارع فیصل پہنچیں گے، احتجاج کریں گے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام بھی آج کراچی میں ہی غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کرے گی۔ JUI کا فلسطینی مارچ شارع قائدین پر ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے۔ کراچی ٹریفک پولیس نے جماعت اسلامی اور JUI کی ریلیوں کے ٹریفک پلان جاری کر دیے۔ اور غزہ میں جاری اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف کراچی میں فلسطین فاؤنڈیشن اور MWM کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کراچی کی نمائش چورنگی پر ہونے والے مظاہرے سے فلسطینی فاؤنڈیشن کے نمائند اور مجلس وحدت المسلمین کے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی فلسطینی پرچموں کے ساتھ شریک ہوئے اور اسرائیلی مظالم کی مذمت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ترکیہ کے نائب صدر جودت یلماز سے ملاقات کی ہے۔ گزشتہ روز انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے سائیڈ لائن پر ہونے والی ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب کانفرنس میں مدعو کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ نائب صدر جودت یلماز نے ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکیہ کے دو طرفہ دلچسپی کے امور اور تعاون بڑھانے پر گفتگو کی۔ مریم نواز نے کہا کہ ترکیہ اور پاکستان دو بھائی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ترکیہ کے نائب صدر کو پنجاب کے دورے کی دعوت بھی دی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے کھارا ددر نیو چالی کے قریب گزشتہ رات تیز رفتار ٹرالر کی ٹکر سے دو نوجوان جاں بحق ہو گئے تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹرالر تحویل میں لے لیا۔ رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 260 سے زائد ہو چکی ہے۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے شہریوں کی جانیں ضائع ہونے کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ کھارا در میں نیو چالی کے قریب تیز رفتار ٹریلر نے موٹر سائیکل نوجوانوں کو رون ڈالا۔ حادثے میں دونوں نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ جاں بحق نوجوانوں کی شناخت 16 سال کے نور اور 20 سال کے زید کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق نوجوان آپس میں دوست اور لیاری کے رہائشی تھے۔ حادثے کے ذمہ دار ٹریلر ڈرائیور کو گرفتار کر کے مقدمہ جاں بحق نوجوانوں کے رشتہ دار کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ دونوں نوجوانوں کی نماز جنازہ کھارا در کی مقامی مسجد میں ادا کی گئی، جس میں اہل علاقہ اور رشتہ داروں نے شرکت کی۔ دونوں کو میوہ شاہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اہل خانہ نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سخت پالیسی بنا کر حادثات کی روک تھام کو ممکن بنایا جائے۔ رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 260 سے زائد ہو گئی۔